کلپ نمبر 1398۔ اس کلپ میں آپ قرآن پاک کی سورہ شورا کی آیت نمبر 51 سے 53 تک کی تلاوت، ترجمہ قرآن اور تفسیر قرآن صراط الجنان سماعت فرمائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ وما كان لبشر ان يكلمه الله الا وحيا او من وراء حجاب او يرسل رسولا فيوحي باذنه ما يشاء انه علي حكيم۔ ترجمہ، اور کسی آدمی کے لیے ممکن نہیں کہ اللہ اس سے کلام فرمائے مگر وحی کے طور پر، یا یوں کہ وہ آدمی عظمت کے پردے کے پیچھے ہو، یا یہ کہ اللہ کوئی فرشتہ بھیجے تو وہ فرشتہ اس کے حکم سے وحی پہنچائے جو اللہ چاہے، بے شک وہ بلندی والا حکمت والا ہے۔ وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا، اور کسی آدمی کے لیے ممکن نہیں کہ اللہ اس سے کلام فرمائے مگر وحی کے طور پر۔ اس سے پہلی آیات میں اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت اور علم و حکمت کے کمال کو بیان فرمایا، اور اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف وحی کرنے اور ان سے کلام کرنے کی صورت بیان فرمائی ہے۔ آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ دنیا میں کسی آدمی کے لیے ممکن نہیں کہ اللہ تعالیٰ اس سے کلام فرمائے، البتہ 3 صورتیں ایسی ہیں جن میں کسی فرد بشر سے کلام ممکن ہے۔ نمبر 1، وحی کے طور پر، یعنی اللہ تعالیٰ کسی واسطے کے بغیر اس کے دل میں القاء فرما کر اور بیداری میں یا خواب میں الہام کر کے کلام فرمائے۔ اس صورت میں وحی کا پہنچنا فرشتے اور سماعت کے واسطے کے بغیر ہے، اور آیت میں الا وحیا سے یہی مراد ہے۔ نیز اس میں یہ قید بھی نہیں کہ اس حال میں جس کی طرف وحی کی گئی ہو وہ کلام فرمانے والے کو دیکھتا ہو یا نہ دیکھتا ہو۔ امام مجاہد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے، اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام کے سینہ مبارک میں زبور کی وحی فرمائی، اور حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو فرزند ذبح کرنے کی خواب میں وحی فرمائی، اور تاجدار رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے معراج میں اسی طرح کی وحی فرمائی جس کا فَأَوْحَى إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَى میں بیان ہے۔ یہ سب اسی قسم میں داخل ہیں۔ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کے خواب حق ہوتے ہیں، جیسا کہ حدیث شریف میں ہے کہ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کے خواب وحی ہیں۔ نمبر 2، وہ آدمی عظمت کے پردے کے پیچھے ہو، یعنی رسول پس پردہ اللہ تعالیٰ کا کلام سنے۔ وحی کے اس طریقے میں بھی کوئی واسطہ نہیں، لیکن سننے والے کو اس حال میں کلام فرمانے والے کا دیدار نہیں ہوتا۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اسی طرح کے کلام سے مشرف فرمائے گئے۔ شان نزول، یہودیوں نے حضور پرنور علیہ الصلوۃ والسلام سے کہا تھا کہ اگر آپ نبی ہیں تو اللہ تعالیٰ سے کلام کرتے وقت اس کو کیوں نہیں دیکھتے جیسا کہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام دیکھتے تھے؟ حضور اقدس علیہ الصلوۃ والسلام نے جواب دیا کہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نہیں دیکھتے تھے بلکہ صرف کلام سنتے تھے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی۔ یہاں یہ مسئلہ یاد رکھیں کہ اللہ کریم اس سے پاک ہے کہ اس کے لیے کوئی ایسا پردہ ہو جیسا جسمانیات کے لیے ہوتا ہے، اور آیت میں مذکور پردے سے مراد سننے والے کا دنیا میں دیدار نہ کر سکنا ہے۔ نمبر 3، اللہ تعالیٰ کوئی فرشتہ بھیجے تو وہ فرشتہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے وحی پہنچائے جو اللہ تعالیٰ چاہے۔ وحی کے اس طریقے میں رسول کی طرف وحی پہنچنے میں فرشتے کا واسطہ ہے۔ انہ علی حکیم، بے شک وہ بلندی والا حکمت والا ہے، یعنی بے شک اللہ تعالیٰ مخلوق کی صفات سے بلند اور پاک ہے، اور وہ اپنے تمام افعال میں حکمت والا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ کبھی وہ القاء اور الہام کے ذریعے اور کبھی اپنا کلام سنا کر بغیر واسطے کے کلام کرتا ہے، اور کبھی فرشتوں کے واسطے سے کلام فرماتا ہے۔ وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا نَهْدِي بِهِ مَن نَّشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ صِرَاطِ اللَّهِ الَّذِي لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ أَلَا إِلَى اللَّهِ تَصِيرُ الْأُمُورُ۔ ترجمہ، اور یوں ہی ہم نے تمہاری طرف اپنے حکم سے روح قرآن کی وحی بھیجی۔ اس سے پہلے نہ تم کتاب کو جانتے تھے نہ شریعت کے احکام کی تفصیل کو، لیکن ہم نے قرآن کو نور کیا جس سے ہم اپنے بندوں میں سے
جسے چاہتے ہیں راہ دکھاتے ہیں، اور بے شک تم ضرور سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کرتے ہو، اس اللہ کے راستے کی طرف کے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں سب اسی کا ہے۔ سن لو، سب کام اللہ ہی کی طرف پھرتے ہیں۔ وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا، اور یوں ہی ہم نے تمہاری طرف اپنے حکم سے روح قرآن کی وحی بھیجی۔ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف وحی کی صورت بیان فرمانے کے بعد اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ارشاد فرمایا کہ اے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، جس طرح ہم نے اپنے تمام رسولوں کی طرف وحی فرمائی، یوں ہی ہم نے اپنے حکم سے آپ کی طرف قرآن پاک کی وحی بھیجی، جو کہ دلوں میں زندگی پیدا کرتا ہے، ورنہ ہمارے بتانے سے پہلے نہ تم کتاب کو جانتے تھے اور نہ شریعت کے احکام کی تفصیل کو جانتے تھے، لیکن ہم نے قرآن کو نور کیا جس سے ہم اپنے بندوں میں سے جسے چاہتے ہیں راہ دکھاتے ہیں، اور بے شک تم ضرور سیدھے راستے یعنی دین اسلام کی طرف رہنمائی کرتے ہو۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ قرآن ایمان کی جان ہے، کہ اس کی تلاوت اور فہم سے ایمان میں جان پڑ جاتی ہے۔ نیز یہ بھی معلوم ہوا کہ قرآن سے سب ہدایت نہیں پاتے، بلکہ وہی ہدایت پاتا ہے جسے اللہ تعالیٰ ہدایت دے، اور اللہ تعالیٰ کے اذن سے حضور پر نور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہدایت دیتے ہیں۔ صراط اللہ، اللہ کے راستے، یعنی اے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ اس اللہ تعالیٰ کے اپنے بندوں کے لیے مقرر فرمائے ہوئے راستے کی طرف رہنمائی کرتے ہیں جو آسمانوں اور زمین میں موجود تمام چیزوں کا مالک ہے۔ سن لو، آخرت میں مخلوق کے سب کام اللہ تعالیٰ ہی کی طرف پھریں گے، تو وہ نیک انسان کو ثواب اور گناہگار کو سزا دے گا۔ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔